میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار رضوان احمد صاحب. پاکستان تحریک انصاف کی بیٹ کو کور کرتے ہیں اور بڑی زبردست اور اندر کی خبریں لے کے آتے ہیں. لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے اندر, کچھ بڑی تبدیلیاں بھی ہوئی ہیں. کیا وجہ ہے ان تبدیلیوں کی اور بیک اینڈ پہ کیا چیزیں چل رہی ہیں, اور اس کے علاوہ جو مذاکرات پاکستان تحریک انصاف نے ختم کیے ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے, اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے. تمام تر انفارمیشن رضوان بھائی سے لیں گے. سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. السلام علیکم, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اچھا, پی ٹی آئی بیٹ کو آپ کور کرتے ہیں اور بڑے معقول ذرائع سے آپ خبریں لے کر آتے ہیں. پہلے سلمان اکرم راجہ جنرل سیکرٹری اور پھر شیر عبد المروت صاحب کے ساتھ جو معاملات ہو رہے تھے, اب دوبارہ سے کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو یہ پارٹی بازیاں ہو رہی ہیں, چینجز پھر عمران خان صاحب نے کی, کیا وجہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ علی امین گنڈا پور صاحب کو صوبائی صدر سے ہٹا کر جنید اکبر صاحب کو بنا دیا. پنجاب سے بھی بڑی چینجز ہم نے دیکھی, عالیہ حمزہ صاحبہ چیف آرگنائزر بن گئی. تو یہ چینجز اس لیے ہوئی کہ پی ٹی آئی کی جو پرفارمنس ہے ان لوگوں کی, عمران خان صاحب خوش نہیں ہیں ان سے؟ جی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا, اور بہت اہم ٹاپک ہے جو بھی آپ نے میرے ساتھ ڈسکس کیا ہے. اور یہ چینجنگز کیوں آئی ہیں اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. بیک گراؤنڈ میں اگر آپ جائیں تو آپ نے دیکھا کہ شیر افضل مروت پچھلے 2 سال سے کافی ایکٹیو تھے, اور اس کے اوپر میں بھی کئی دفعہ کئی مواقع کے اوپر, کئی میڈیاز کے اوپر اور کئی چینلز کے اوپر میں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک عام کارکن اگر سڑک پہ نکلتا ہے جھنڈا لے کر تو اس کو وہاں سے ڈنڈے مار کر اٹھا لیا جاتا ہے, اور پھر اس کے گھر تک اس کا پیچھا کیا جاتا ہے, اور اس کے گھر کے اوپر بھی باقاعدہ ریڈز کی جاتی ہیں. اور ایسے ماحول میں جہاں پر عام کارکن, میں لیڈرشپ کی بات نہیں کر رہا, لیڈرشپ تو آپ کو پتہ ہے ساری بھاگی ہوئی تھی. شیخ وقاص اکرم کو لے لیں آپ, اور جتنے بھی ہماری واسقیوں میں جتنی بھی لیڈرشپ ہے, پنڈی کی ہے یا اسلام آباد کی ہے یا پنجاب کی ہے, وہ ساری لیڈرشپ جو ہے وہ گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہی تھی. اور جس وقت لیڈرشپ نظر نہ آ رہی ہو, اور سیکنڈ یہ کہ آپ کا کوئی ایک عام کارکن سڑک کے اوپر آتا ہے اور اس کو بھی پولیس, ہم نے دیکھا کئی فیملیز کو, ہم نے دیکھا وہ پچھلے دنوں ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی ہے. وہ ایئر فورس کے ایک تھے, کوئی ونگ کمانڈر تھے ایکس, اور ان کی عمر بھی 80-85 سال تھی. ان کو ان کی وائف سمیت آئی تھنک F9 پارک کے آس پاس سے اٹھایا گیا. نہ ان کی ایج کا لحاظ کیا گیا, نہ ان کی ڈیزگنیشن کا لحاظ کیا گیا کہ انہوں نے کہاں پر سروسز دی ہیں ساری عمر پاکستان کی ایئر فورس کو. تو اس ماحول میں ہم دیکھتے تھے کہ شیر افضل مروت جو ہے نا وہ بڑے دلیرانہ انداز میں کہیں پولیس کو گاڑیوں کی ٹکریں مارتے ہوئے, کہیں پولیس کو ہاتھوں سے پکڑ کے پیچھے دھکا, کہیں شٹیں پھاڑ رہے ان کی, ہاں کہیں کچھ کر رہے ہیں اور کہیں کچھ کر رہے ہیں. تو اس وقت بھی میں اور میرے کچھ دوست ہیں جو اینالسٹ ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ کوئی رانگ نمبر لگ رہا ہے ہمیں نا. تو اس چیز کی اسمیل آہستہ آہستہ جانا شروع ہوئی. پھر اچانک ایک بیان داغ دیا سعودی عرب والا شیر افضل مروت نے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب کہیں پر کوئی اچھی ڈیولپمنٹس ہونے لگتی تھی بٹوین پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ یا حکومت, تو کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو جاتی تھی جس کی وجہ سے سارے کے سارے مذاکرات ثبوتاس ہو جاتے تھے. اچھا, اب یہاں پر سیکنڈ فیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر علی امین گنڈا پور کا ایک رول تھا. وہ کافی مطلب اس کے اوپر شکوک و شبہات, پہلے کارکنوں نے ریزرویشن ظاہر کی جب پہلی دفعہ وہ ڈی چوک پہنچے, اور ڈی چوک سے ایک دم وہ غائب ہوئے, کے پی ہاؤس گئے, اور پھر کے پی ہاؤس کے اندر باقاعدہ ریڈز کی گئیں, اور آپ نے دیکھا وہاں پر دروازے کھڑکیاں توڑی گئیں. اور اس کے بعد رینجرز, یہ وہی کے پی ہاؤس ہے جیسے سندھ ہاؤس ہوتا تھا, جیسے پنجاب ہاؤس ہوا کرتا تھا, جس طرح بلوچستان ہاؤس ہوا کرتا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب رجیم چینج آپریشن شروع ہوا اور عدم اعتماد کی تحریک شروع ہوئی تو سندھ ہاؤس کے اندر بوریاں لگائی گئیں باقاعدہ. تو سندھ ہاؤس کے دروازے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے صرف احتجاج کیا تھا مین ڈور کے اوپر جا کر. تو جو ہمارے بڑے سینئر رہنما ہیں اس وقت پاکستان کے, جو جن کو کہا جاتا ہے کہ جی وہ فیوچر میں پرائم منسٹر بھی بنیں گے, بلاول بھٹو زرداری صاحب, اب یہ نہیں پتہ کہ بھٹو ہیں یا زرداری ہیں, یہ بھی کافی کنسٹرکشن ہے اس کے اندر. تو وہاں پر ان کی چیخیں نکل گئی تھی کہ جی جمہوریت تباہ ہو گئی, فلانا ہو گیا. اس کے عوض ہم دیکھتے ہیں جب کے پی کے اندر مار دھاڑ ہوئی, دروازے توڑے گئے, کھڑکیاں توڑی گئیں, وہ ہم دیکھتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور وہاں پر سے برآمد نہیں ہوتے, اور وہاں اسمبلی سے برابر, اور پھر پتہ لگتا ہے کہ وہ کوئی 12 ضلع پیدل کراس کر کے اور اسمبلی کے اندر چلے گئے, اور وہاں جا کے انہوں نے خطاب کیا بڑا دھڑلے والا
اب اس کے اوپر ایک جو ان کی پرسنالٹی تھی نا وہ ڈیول پرسنالٹی کے طور پہ سامنے آئی. کارکنان کافی ناراض نے ریزرویشن پہلے ظاہر کی. پھر ابھی جو پچھلے دنوں ایک سزا ہوئی ہے بشرا بی بی کو 7 سال کی, اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی اطلاعات عمران خان تک سب پہنچی ہیں, عمران خان صاحب تک, کہ اس سزا کو دلوانے میں بھی کہیں نہ کہیں علی امین گنڈا پور کی کوئی چیز. یہ میں مطلب یہ بتا رہا ہوں جو خبریں ہماری گردش کر رہی ہیں کہ علی امین گنڈا پور کا وہاں پر کوئی نہ کوئی رول ہے جس میں بشرا بی بی کو سزا دی گئی ہے. اور بشرا بی بی کے حوالے سے عمران خان بڑے آپ کو پتہ ہے کانشیس ہیں اور وہ بہت زیادہ ان کی کیئر کرتے ہیں. تو اب اس سزا کے بعد کارکنان کی طرف سے ریئیکشن نہیں آیا, شاید اس بات سے بھی خان صاحب ناراض ہیں کہ بشرا بی بی کو سزا ہوئی ہے تو کارکنان نے فیمل اگر لیڈی ونگ نے جو ہے وہ کوئی ریئیکشن نہیں دیا. کوئی کال ہم نے دی نہیں, ٹھیک, مطلب ریئیکشن کی کوئی کال پی ٹی آئی نے دی نہیں. پی ٹی آئی اگر کوئی کال دیتی تو پھر شاید ریئیکشن آتا اور ریئیکشن پھر سڑکوں پہ نظر آ جاتا ہے. لیکن ساری چیزیں یہ ہے کہ کل علی امین گنڈا پور کی گھنٹے 1.5 گھنٹے کی ملاقات بھی اس حوالے سے چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر جنید اکبر کو لے کے آیا گیا اور پریزیڈنٹ بنایا گیا کے پی کے کا. اور پھر ایک اور خبر گردش کرنے لگی کہ ہو سکتا ہے بیرسٹر گور صاحب کو بھی ریپلیس کیا جائے اسد کیسر کی جگہ, اور یہ رومرز بھی پھیلی لیکن وہ پھر تھوڑی سی. اچھا, پھر اس میں علی امین گنڈا پور کو دیکھا جب عمران خان نے ایک گو ہیڈ دیا کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آپ مذاکرات کریں, تو علی امین گنڈا پور اٹھ کے مولانا فضل الرحمان کو ہٹ کرنے لگ جاتے تھے. اس سے کافی ان کی پرسنالٹی کے اندر یا ان کے کردار کے اندر نا شکوک و شبہات پیدا ہوئے کہ کیا یہ کسی اور اینگل سے کھیل رہے ہیں, وکٹ کی دونوں سائڈ پر کھیل رہے ہیں, اور وکٹ کی دونوں سائڈ پر کھیل کر زیادہ نقصان پی ٹی آئی کا ہو رہا ہے یا ان کا اپنا ہو رہا ہے. نہیں, وہ تو اس بات کی تردید بھی کر رہے ہیں. ریسنٹلی جب وہ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے گئے ڈیالہ جیل تو عملے نے بتایا کہ خان صاحب آپ سے نہیں ملنا چاہتے. باہر میں آج انہوں نے میڈیا سے ٹاک کی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, انہوں نے ریزن کچھ اور بتائے. اور ریسنٹلی ہماری ان سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ میری جو سیاست ہے وہ عمران خان کی رہائی تک ہے, عمران خان کی رہائی تک میں جدوجہد کروں گا, اس کے بعد پھر آپ مجھے کہیں پہ نہیں دیکھیں گے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مجھے قریب سمجھا جاتا ہے یا ان کا بندہ سمجھا جاتا ہے, تو آپ میری ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں کہ ان کو اتنا کسی نے بھی نہیں للکارا پی ٹی آئی کی قیادت میں سے جتنا میں نے للکارا ہے. تو پھر وہ ساری چیزیں. اور گنڈاپور صاحب کی آپ بات کرتے ہیں کہ ریٹ ہوئے کے پی ہاؤس میں یا جس طرح سے وہ پولیس نے ٹریک ڈاؤن کیا, تو جب آپ اس طرح کی کلیم کرتے ہیں کہ ہم کفن باندھ کے نکلیں, پھر کفن باندھ کے نکلنے کا کیا مطلب ہے؟ اچھا, جہاں پر آپ نے شیر عبد المرد کی بات کی نا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ بھی ہماری ہے, اسٹیبلشمنٹ کوئی مطلب باہر کی نہیں ہے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے, اور یہ دونوں چیزیں لازم و مظلوم ہے. پاکستان کی سلامتی اور اسٹیبلشمنٹ یہ لازم و مظلوم ہے, اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی, لیکن ہم جب دیکھتے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اگر نہیں, ان کا پولیٹیکل رول جو ہے ویسے ہی آپ کو دیکھیں نا, میں بھی اسی میں یہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جب عمران ریاض بولتا ہے تو اریسٹ ہو جاتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے ایک صحافی ہے, پی ٹی آئی کا نہیں ہے, وہ اریسٹ ہو جاتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے خلاف شاہ محمود قریشی بولتا ہے تو وہ پے کر رہا ہے جیل کے اندر. پرویز لائی جاتے ہیں وہ پے کرتے ہیں, یاسمین راشد پے کر رہی ہے, عمر صفات سیما پے کر رہا ہے, اور اس کے علاوہ اعجاز چودھری صاحب ہیں, محمود رشید صاحب ہیں, اور کئی ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور رہنما وہ ہیں جو ابھی تک جیلوں کے اندر ہیں. اور جو موجودہ جو باہر ہیں اگر وہ بھی کچھ کرتے ہیں, تو جیسے حامد رضا کے گھر پہ بھی ریڈ ہوا اور آپ نے دیکھا ان کے گھر پہ پھر دوبارہ توڑ پھوڑ کی گئی. شیخ وقاص اکرم پچھلے کچھ عرصے سے کے پی کے میں پنجاب میں آ ہی نہیں رہے. تو یہ چیزیں جب دیکھنے میں ملتی ہیں نا کہ ان کا رول, ان کی جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آواز ہے وہ بھی بہت اونچی ہے, اور اس کے بعد پھر وہاں پر شکوک و شبہات آتے ہیں. اور اس کے بعد پھر علی امین گنڈا پور کی جو آپ بات کر رہے ہیں, انہوں نے کوئی گھنٹے 1.5 کی کل ملاقات بھی کی عمران خان سے اڈیالہ جیل میں, اور وہ یہی باور کرانے گئے تھے خان صاحب کو کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے. اور ابھی مزید خبریں ابھی باہر آئیں گی, کیونکہ ابھی کچھ چیزیں ہیں جو ابھی انڈر دا ٹیبل ہیں اور وہ بھی باہر نکلنی ہیں. تو اس کے اندر حامد میر کا اس کے اندر ایک بیان آیا ہے 2 دن پہلے 3 دن پہلے, وہ کافی مطلب سوچنے والا ہے کہ مذاکرات کا ڈیڈ لاک میں جانا, علی امین گنڈا پور کو صدارت سے ہٹانا, جنید اکبر خان کو صدارت میں لے کے آنا, پھر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین جنید اکبر کو بنانا, اور پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں دیکھ کے جو حامد میر کی ایک ون لائنر تھا نا
کہ اب مجھے لگ رہا ہے, حامد میر کہہ رہے تھے کہ اب مجھے لگ رہا ہے کہ جو اپوائنٹمنٹس اب ہو رہی ہیں, عالیہ حمزہ کی اپوائنٹمنٹ ہوئی, جنید اکبر کی اپوائنٹمنٹ, اور مزید ابھی چینجنگز آ رہی ہیں, تو حامد میر نے کہا کہ اب مجھے لگ رہا ہے کہ فیصلہ پارلیمنٹ میں نہیں سڑکوں پر ہوگا. اٹس مین کہ اکتفا پھر. اور آپ نے دیکھا اسد کیسر کی بھی مولانا فضل الرحمان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, کوئی ڈسکشنز چل رہی ہیں, بیکاز مولانا فضل الرحمان ایک اچھا کھلاڑی ہے, اور اچھا کھلاڑی اس لحاظ سے ہے کہ وہ ہر گورنمنٹ کے ساتھ اٹیچ بھی ہوتے ہیں اور ہر اپوزیشن کو بھی ساتھ مل کے چلتے ہیں. اچھا, اب یہ جو چیزیں ہیں اگر تو یہ ملک کے لیے ہیں تو بہت بہتر ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اگر یہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہوتی ہیں کہ ہم اپنے کوئی 2-4 کام سیدھے کرا لیں, وہ خطرناک چیزیں ہوتی ہیں. اب جب مولانا فضل الرحمان سے یہ ملاقاتیں ہوتی ہیں تو علی امین گنڈا پور کس کی اجازت سے مولانا کے خلاف بیان دیتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ جب بھی پاکستان تحریک انصاف, اچکزئی, جتنی اپوزیشن جماعتیں ہیں انکلوڈنگ مولانا فضل الرحمان قریب آنے لگتے ہیں, تو آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی میں سے کوئی نہ کوئی اٹھ کے کسی نہ کسی کے خلاف بات کر دیتا ہے, تو پھر وہاں پر ان کا رول جو ہے نا وہ کنٹروورشل ہو جاتا ہے. اور وہ جو کنٹروورشل رول ہوتا ہے نا, اس کو اب کپتان جو ہے وہ عمران خان, ہم نام یہاں لے رہے ہیں, پتہ نہیں میڈیا پہ چلتا بھی ہے نہیں چلتا, بانی چیئرمین ہم کہہ لیتے ہیں کہ بانی چیئرمین نے وہ چیزیں بھانپ لی ہیں, وہ بڑے پرانے سیاستدان ہیں. اچھا, جنید اکبر کے حوالے سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ عمران خان کے ان ساتھیوں میں سے ہیں جو عمران خان کے یس مین نہیں ہیں, یہ عمران خان کو تنقید بھی کرتے ہیں, اور جو کوئی بھی فیصلہ جو ان کی سمجھ میں نہیں ہوتا, جو غلط وہ سمجھتے ہیں, ان کو غلط بھی کہتے ہیں. تو کیا یہ لانگ ٹرم کے لیے چل پائیں گے؟ کیونکہ عمران خان صاحب جو ڈائریکشنز دیتے ہیں, سلمان اکرم راجہ یا باقی لوگ اس پہ تو لبیک کہتے ہیں, کیا جنید اکبر بھی اس کو کنٹینیو کر پائیں گے؟ اتنا لمبا سفر ہے ان کے ساتھ. اور اب یہ چیزیں آگے چل کے دیکھنی پڑیں گی. جنید اکبر کیونکہ جیل بھی کاٹ گئے ہیں کافی لمبی, اور ظلم و تشدد اور بربریت انہوں نے برداشت کی ہے, حالانکہ وہ کے پی کے تھے, اس کے باوجود ان کو کہیں نہ کہیں سے اریسٹ کر دیا جاتا تھا اور ان کے اوپر مختلف قسم کے مقدمات بھی چلے. لیکن جنید اکبر بیسکلی ایک کارکن تھا جو کارکن سے اٹھ کے یہاں تک پہنچا, اور آج وہ کارکن جو ہے وہ مین سیٹوں کے اوپر آگے کھڑا ہو گیا. مطلب ایک جو وہ صوبہ جس میں آپ کی حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی, پھر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی چیئرمین جس میں اوور آل نیشنل اور ڈومیسٹک جتنے بھی آپ کے کرپشنس کے حوالے سے یا جو بھی کیسز ہیں وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں ہوں گے. 2 اہم ترین عہدے ایک عام کارکن کو ملنا جس کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں, جس کی فیملی میں کوئی سیاست میں نہیں تھا. تو اٹس مین کہ عمران خان نے جو ایک جماعت بنائی تھی آج سے اب لگا رہے 27-28 سال پہلے, اس کی پروڈکشنز جو ہیں وہ اب نکلنا شروع ہو گئی ہیں باہر. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی سیاست کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, جو کسی کی سفارش پہ نہیں آئے ہوئے, جو کسی بیک گراؤنڈ پہ نہیں آئے ہوئے, نہ کوئی کسی ڈیڈ کے تحت آئے ہیں کہ جی میں مر گئی ہوں تو میرے بعد جو ہے وہ چیئرمین فلانا ہوگا, یا میں جا رہا ہوں تو یہ ہوگا. جس طرح آپ نے دیکھا نا پاکستان کے اندر اگر سیاست دیکھی جائے تو 70s سے شروع ہوئی ہے, 1970 ایسے ہی ہے. اگر پریکٹیکل پالیٹکس دیکھی جائے جس میں ذوالفقار علی بھٹو, حالانکہ ہی کالڈ مسٹر ایوب ڈیڈی, وہ ان کو ڈیڈی کے طور پہ بلایا کرتے تھے, وہ بھی ایوب خان کی گود میں بیٹھ کے, اور پھر ان کی جو پالیسیاں تھیں وہ ملک کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر گئی اور ٹوٹ گیا. لیکن پھر آپ نے دیکھا ذوالفقار علی بھٹو, بے نظیر بھٹو, بلاول بھٹو, اور اب آگے وہ میرا خیال ہے کہ وہ آصفہ بھٹو کے میں بھی پروان چڑھ رہی ہیں, پتہ نہیں ایسے ہی ہے کوئی. تو وہ مروثیت کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ایک 28-30 سال یا 32 سال کا لڑکا, اور سامنے راجہ پرویز اشرف بیٹھا ہوا ہے, یوسف رضا گیلانی بیٹھا ہوا ہے, سامنے آپ دیکھتے ہیں کہ خورشید شاہ بیٹھا ہوا ہے, سامنے آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے مطلب سائیں اپنا جو وزیر اعلیٰ رہے ہیں کافی, مراد علی شاہ سے پہلے جو تھے سائیں بیٹھے ہوئے ہیں جن کی عمر 100 سال ہے, اور وہ یس سر اور یس قمر زمان قاہرہ جیسے سیاستدان جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک اثاثہ ہوا کرتے تھے. تو وہ پھر یہ ایک سلسلہ چلا. پھر آپ دوسری طرف جائیں, نواز شریف جو 78 میں انٹر ہوئے جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی, اور ایز اے وزیر خزانہ وہ جوائن کرتے ہیں 80 کی دہائی میں ضیاء الحق کی کابینہ کو, اور پھر وہ ضیاء کو کہتے تھے کہ میرے روحانی باپ ہیں اور میں ان کا مشن لے کے آگے چلوں گا. پھر بے نظیر کے خلاف
پھر ان دونوں کی نورا کشتی شروع ہوئی آپس میں 90s سے، اور وہ کرتے کرتے پھر نواز شریف کے بعد شہباز شریف بھائی وزیر اعظم، بھائی وزیر اعلیٰ، پھر وزیر اعلیٰ کا بیٹا وزیر اعلیٰ، پھر وزیر اعظم کی بیٹی وزیر اعلیٰ، پھر یہ اس طرح سینئر لوگ جو شاہد حقان عباسی جیسے اچھا، لوگ، اب آپ اس میں دیکھیں خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق، شاہد حقان عباسی، چودھری نثار، اور ایک بہت نام ظفر علی شاہ ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے، راجہ ظفر، مطلب وہ سیاستدان ہیں جن کی 80 سال عمر ہو گئی ہے. جتنی مریم نواز کی عمر نہیں ہے اتنی ان کی سیاست کو ہو گیا، مطلب جو 80s میں تھے. پھر حمزہ شہباز کو آپ لے لیں تو وہ بچوں کی طرح دیکھا جاتا ہے، اگر دیکھا جائے پرویز رشید کو دیکھ لیں آپ، عرفان صدیقی صاحب کو دیکھ لیں، ایسی تو یہ نسل در نسل چیزیں چل رہی تھیں. اس چیز کو، اس سارے سسٹم کو چیلنج کیا عمران خان نے آ کے، اور اب اس نے پروف کرنا شروع کیا. علی حمزہ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. جنید اکبر کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. اسی طرح آپ اور پی ٹی آئی میں کئی لوگ آپ دیکھیں گے، میں آپ کو ہزاروں لوگ گنوا سکتا ہوں جو اس وقت بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کا سیاسی بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو ان کی فیملی میں سیاسی فیصل جاوید خان کو لے لیں آپ، مون عباس بقی کو لے لیں آپ، اس کے بعد پھر بے تحاشا سیاستدان، میں بار بار بتاؤں گا آپ کو، بے تحاشا سیاستدان ان کو آپ دیکھیں. جیسے اب شیخ وقاص اکرم ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں سیاست کرتا رہا، اس کے والد صاحب بھی سیاست کرتے رہے، یہ بھی کرتے رہے. اب کئی لوگ ایسے ہیں اس کے اندر جو ان کے برابر اور کوئی ان سے 2 قدم آگے، یعنی وہ جو ایک سسٹم تھا جو چلتا رہا تھا اس کو توڑ کر، اس کو چینج کر کے، تو یہ ایک جماعت بن گئی ہے. اور اب مزید جو پیچھے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں نا 2 ہٹیں گے تو 6 لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، اور 1 کو آپ ہٹائیں گے تو 5 پیچھے کھڑے ہوئے ہیں تیار، ریڈی، بالکل اوکے کھڑے ہوئے ہیں. اب دیکھیں نا مراد سعید کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. کئی لوگ ایسے ہیں جن کا سیاسی بیک گراؤنڈ. اچھا، لاسٹ کوشچن پہ میں آتا ہوں، اس کے بعد پھر وائنڈ اپ بھی کرتے ہیں. مذاکرات پہلا دور چلا، دوسرا دور چلا، پھر تیسرا، اور پھر ختم ہو گئے. بات چیت کرنا، ٹیبل ٹاک کرنا جمہوریت کا حسن ہوتا ہے. بیٹھتی ہیں جماعتیں اور بات چیت سے ہی مسئلے کا حل نکلتا ہے. صرف جوڈیشل کمیشن نہ بنانا ہی وجہ سمجھتے ہیں مذاکرات کے ختم ہونے کی، یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، میں کل بھی ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا پروگرام میں چینل کے اوپر، تو وہاں پر بھی میں نے یہی بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. کوئی اگر یہ سوچتا ہے نا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کا نقصان کر دیں گے، مذاکرات ڈیڈ لاک ہو جائے گا، تو تحریک انصاف کو نقصان ہو جائے گا. دیکھیں، تحریک انصاف کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. میں نے رات بھی یہ بتایا کہ آپ نے ان کو جیلوں میں ڈال دیا، آپ نے ان کو سزائیں بھی سنا دی، لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ ہم سے کچھ ایسا مانگو کہ جو ہم بھی دے سکیں. دیکھیں نا، ان کے پاس دینے کے لیے کیا؟ میں اسی بات پہ آ رہا ہوں نا. اب تحریک انصاف کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے. لیڈر کو 14 سال قید ایک دفعہ پھر ہو گئی، پہلے 32 سال قید ہوئی تھی، اور پھر اس کی جو وائف ہیں بشرا بی بی، ان کو 7 سال قید ہو گئی. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو ایک لمبی لسٹ ہے جو کارکنان جیل کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ایک لمبی لسٹ ہے جو لیڈران جیل کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ایک لمبی لسٹ ہے جس کے اندر کبھی 26 نومبر، کبھی 25 مئی، کبھی فروری، کبھی مارچ، کبھی اپریل، کبھی مئی، کبھی جون، کبھی جولائی، اگست. مطلب اگر ہم 12 مہینے دیکھیں تو ہر مہینے میں کہیں نہ کہیں شیلنگ، ڈنڈے، چھاپے، چادر، 4 دیواری، کسی کی ماں کو، کسی کی ابھی تو عدت کیس بھی دوبارہ کھول دیا. دیکھیں نا، وہ میں بتا رہا ہوں نا. اس کے بعد پھر فیصلہ روک کے بیٹھ جانا کہ جی فیصلے کو 3 دفعہ مؤخر کرنا کہ ہم اس کو ایز اے ٹول یوز کریں، لیکن وہ نہیں اس ٹیبل پہ آیا، نہیں اس جگہ پر آنا چاہ رہا، کیونکہ وہ از ڈیسائڈ کہ میں تاریخ میں اپنا نام لکھوانا چاہتا ہوں، مجھے اب وزیر اعظم بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے پاکستان باہر آنے کی کوئی ضرورت نہیں. ان کے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں. دینا انہوں نے تھا، انہوں نے کس سے لے کے دینا تھا، یہ سوچنے کی بات ہے. کیونکہ رانا ثناءاللہ جیسا سیاستدان جو وزیر داخلہ بھی رہا، جو وزیر قانون بھی رہا، پنجاب کے اندر بھی انہوں نے ایک رول پلے کیا. 30 35 40 سال سے ہم ان کو سیاست کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور مختلف وزارتوں میں کسی نہ کسی صورت میں وہ میڈیا پہ بیٹھ کر، مطلب 30 40 سال ایکسپیرینسڈ، اور کئی دفعہ منسٹرز، ایم این اے، ایم پی ایز، پنجاب کی کابینہ، وہ شخص بیٹھ کر کہتا ہے کہ ہم سے اتنا مانگیں جتنے ہم استطاعت ہے، جتنی ہماری اوقات ہے. اچھا، یہ بھی کہا انہوں نے جتنی ہماری اوقات ہے. اب کوئی ان سے پوچھے کہ اگر آپ کی اوقات نہیں ہے تو آپ مذاکرات کس چیز کے کر رہے ہیں؟ پھر آپ کہتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرو،
پھر عرفان صدیقی صاحب آ کے پٹتے ہیں جو ایک بہت بڑے، ان کی عمر بھی ہم دیکھیں تو 80 سال کے قریب پہنچ گئے ہیں وہ، اور ان کی صحافت بھی کافی لمبی ہے، اور صحافت کرتے کرتے سینٹ تک پہنچنا، سینیٹر تک پہنچنا، یہ بھی کچھ صحافیوں کے اندر کوئی گیٹس ہوتے ہیں، لیکن ہم جیسے صحافی تو ساری عمر سڑکوں پر کوریج کرتے ہوئے، اور نہیں سینٹر مشاہد اللہ بھی ہیں، انفیکٹ جو نگران سیٹ اپ میں تھے دو چار سیاستدان ہیں، دو چار ہی صحافی ہیں جو ادھر تک پہنچے. اب وہ ایک جگہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں کہا تھا پی ٹی آئی کو ہم سے مذاکرات کرو، پی ٹی آئی آئی تھی مذاکرات کرنے. ٹھیک ہو گیا جی، پی ٹی آئی تھی مذاکرات کرنے آئی تھی. اب پی ٹی آئی نے کہا مذاکرات ختم، تو اس چیز تکلیف کیا ہے؟ آپ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تھینک یو ویری مچ، مذاکرات ختم تو ختم. پھر کیوں کہتے ہیں جی اجلاس میں آؤ، بیٹھو بات کرو؟ پھر کہتے ہیں جی ملاقات کروائیں گے، ملاقات نہیں کرواتے. پھر پتہ لگتا ہے کہ 6 بجے جیل کھول دی. کس نے کھول دی؟ کس کی اجازت سے کھل گئی؟ بھائی مذاکرات کے لیے کہا نا کہ ملاقات کروائیں. ایک دفعہ آپ نے دیکھا وہ جب اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں ہے نا. آپ دیکھیں کہ چیئرمین سینٹ جو ہے وہ پروڈکشن آرڈر جاری کرتے ہیں، وہاں سے کوٹ پتلک صاحب والے ایک سپرڈنٹ، ایک جیل کا سپرڈنٹ بات نہیں مان رہا چیئرمین سینٹ کی، تو پھر آپ ان کی کیا قابلیت پہ بات کریں؟ چیئرمین سینٹ کی پہلے، اچھا چیئرمین سینٹ، وزیر اعظم، پریزیڈنٹ آف پاکستان، جی اسپیکر، اب یہ تین عہدے ہیں. یہ بڑے اس کے اندر نا بہت زیادہ انلیگلٹی ہے. ہاں لائک چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی ہے، سینٹ ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہے. کے پی کے میں ابھی تک سینٹ کیوں نہیں ہوئے؟ کدھر ہے عدالت؟ کدھر الیکشن کمیشن؟ سینٹ کے الیکشن کے پی کے میں کیوں نہیں ہے؟ وجہ وہاں پر ابھی تک سینیٹرز نہیں الیکٹ ہوئے. 11 سینیٹر شارٹ ہیں یا پتہ نہیں 15. ہاؤس مکمل نہیں ہے، سینٹ کا الیکشن نہیں ہو سکتا. ایسا ہی ہے، ہاؤس مکمل نہیں ہے، ترمیم نہیں ہو سکتی. انہوں نے مسرت لال جمالی، کیا نام ہے ان کا، وہ جو چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ میں ہے، پتہ نہیں خاتون ہے، مجھے ان کا صحیح طرح نام یاد نہیں. مسرت ہلالی ہے یا پتہ نہیں، مجھے صحیح طرح نام یاد نہیں ہے. انہوں نے کل ایک کوشچن اٹھا دیا ہے جو ہم نے دیکھا ہے کہ جی ہاؤس مکمل نہیں تھا، 26ویں اینوئل ترمیم کیسے ہوئی؟ ہاؤس مکمل کیسے نہیں تھا؟ ریزرو سیٹوں کا اعلان نہیں ہوا، پریزیڈنٹ کا الیکشن، وزیر اعظم کا الیکشن ہو گیا، پریزیڈنٹ کا الیکشن ہو گیا، ریزرو سیٹس نہیں ہوئی. وہ آ گئی، انلیگلٹی آ گئی. سینیٹرز نہیں تھے، چیئرمین سینٹ کیسے بن گیا؟ دونوں ہاؤسز سے ترمیمیں کس طرح پاس ہو گئی؟ اب یہ وہ لا قانونیت ہے، اتفاق سے یہ آپ کو صرف پاکستان میں ملیں گے. ایسے ہی دنیا کی کمزور ترین یا کوئی بھی پاس دنیا کی کمزور ترین جمہوریت میں بھی، دنیا کی کمزور ترین جمہوریت میں بھی عدالتیں مضبوط ہوتی ہیں. ہماری یہاں پر جمہوریت کو 50 سال ہم کہتے ہیں ہو گئے ہیں فار ایگزامپل، یا 30 سال ہو گئے ہیں. ہماری عدالتیں اتنی کمزور ہیں کہ ہمارے ججز کہتے ہیں کہ ہم فیصلے نہیں کر سکتے. ہمارے ججز کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے نا وہ ہماری ویڈیوز، ہمارے کیمرے لگے ہوئے ہیں. تو یار یہ ججز، پھر میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ آپ جب کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ ان عہدوں کے قابل نہیں ہو آپ لوگ. یہ کرسی ہے، کوئی عہدوں کے قابل نہیں ہیں آپ لوگ. آپ لوگ پھر معذرت کریں، سائڈ پہ ہوں، چھوڑیں، نظام کے خلاف جائیں. رزق اللہ نے دینا ہے، عزت اللہ نے دینی ہے. دیکھیں نا، عزت اللہ نے دینی ہے، ذلت اللہ نے دینی ہے، رزق اللہ نے دینا ہے. پھر ڈر کس چیز کا ہے؟ پھر خوف کس چیز کا ہے؟ کس چیز سے ڈر رہے ہیں آپ؟ کہ آپ کوئی سچ بولیں گے یا کوئی سیدھے فیصلے دیں گے تو کوئی اٹھا کے آپ کو باہر پھینک دے گا. تاریخ میں نام انہیں کا لکھا جاتا ہے جو سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. کبھی بھی خوشامدیوں کے نام نہیں لکھے جاتے، کبھی بھی ان لوگوں کے نام نہیں لکھے جاتے جو منافقین کا رول ادا کرتے ہیں. تو ڈٹیں. تو یہ مذاکرات جو ہے یہ ڈیڈ لاک میں جانے تھے، یہ ڈیڈ لاک میں ہر حال میں جانے تھے. کیوں؟ مجھے کل ایک کوشچن ریز کیا انہوں نے کہ جی 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکتا مقدمہ. میں کہ یار نہ بنائیں، 26 نومبر پہ تو بنائیں نا. 9 مئی کو چھوڑ دیں، چلیں جی مقدمے چل رہے ہیں، بات کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے 26 نومبر پہ تو بنا لینا. 26 نومبر کو کیا ہوا؟ 26 نومبر کو ایسا کیا ہوا کہ عطا تارڑ نے آ کے کہا کہ ہم ایک چھٹا ماریں گے تو سب کچھ چھوڑ کے باہر ہو جائے گا 2 منٹ میں. اور وہ پھر بعد میں چھٹا مارا گیا، لوگ غائب بھی ہوئے. کیونکہ وہاں پر آپ نے دیکھا 4 دن سے مزاحمت کر رہے تھے، نہیں ہٹ رہے تھے. تو پھر ان کو ہٹانے کا طریقہ، تو اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ہم اس کے اوپر انکوائری چاہتے ہیں. قوم کے سامنے سچ آنا چاہیے کہ کیا ہوا ہے، نہتے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا. ڈنڈے مارے ٹھیک ہے، شیلنگ کی ٹھیک ہے،
اس سے اگلا قدم جو تھا وہ اگر ہوا ہے، اگر نہیں ہوا تو پھر ڈر کس چیز کا، اگر ہوا ہے، اگر نہیں ہوا تو پھر ڈر کس چیز کا، کمیشن بنائیں، اوپن کر دیں، فارم اوپن کر دیں، فورم ہاؤس اوپن کریں، لوگ آئیں اپنی چیزیں بتائیں. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی تو رول پلے کرنا چاہیے نا، جو لوگ مسنگ ہیں ان کی پراپر لسٹ جو ہے وہ جاری کرے، ان کی پکچرز آوائزہ کرے، پتہ چلے کون لوگ ہیں جی، کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں. ایک بندہ کہتا ہے 150 بندہ شہید ہوا ہے، ایک ادھر سے بیان دیتا ہے، لطیف کھوسہ صاحب کہتے ہیں جی 310 بندہ جو ہے وہ شہید ہو گیا. تو ان کو نہیں چاہیے کہ یار پہلے تھوڑی سی ریسرچ کریں، ہمیں بتائیں کون لوگ کہاں کہاں سے غائب ہیں، میڈیا کو تو پتہ چلے. اور ابھی میں تھوڑا سا آخری سوال پی کیک پہ بھی کرنے والا ہوں. مس انفارمیشن اور جو کریک ڈاؤن یہ شروع کر رہے ہیں کہ یار جس طرح سے صحافی جو ہے وہ مس انفارم کر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. ماضی میں پی کیک کے خلاف مسلم لیگ نون بھی اعلان جنگ کر چکی ہے، اور اب جو ہے وہ بھاری اکثریت سے یہ آج سینٹ سے بھی پاس ہو گیا. پی کیک کے کیا پروز اینڈ کونس دیکھ رہے ہیں آپ، اور پچھلے سوال کا جواب بھی دیں. دیکھیں، اگر تو کچھ لوگ مسنگ ہیں یا نہیں ہیں، یہ کنفلکٹ چل رہا ہے اس کے اندر، تو آپ ایک فورم بنائیں، ایک آزاد فورم بنائیں. ٹھیک ہے. اس کا ویٹ کر رہے ہیں مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، پتہ لگ جائے گا آپ کو لوگ کدھر ہیں. سیدھی سی بات ہے نا، ڈیمانڈ ہی کی جا رہی ہے نا. میں آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہوں یار میری چیز گم ہوئی ہے، آپ اپنی تلاشی دے دو. آپ کہیں میں نہیں دیتا، میں کہتا ہوں جی میری چیز ادھر ہی گم ہوئی ہے، اس کمرے سے باہر کوئی نہیں گیا، 4 بندے اس کمرے کے اندر ہیں، 4 بندے مجھے تلاشی دے دیں، باہر چلے جائیں. ان میں سے 2 کہتے ہیں یار آؤ لے لو، تیسرا کہتا ہے میں نہیں دیتا. بھائی کیوں؟ اٹس مین سم تھنگ رانگ ود یو. تو جب کہہ رہے ہیں، کئی جماعتیں کہہ رہی ہیں کمیشن بناؤ، نون لیگ کہتی ہے نہیں بنانا. کیوں؟ یہ وہی نون لیگ ہے جس کا ماضی بڑا داغدار ہے. پی ایم ایل این نے ماڈل ٹاؤن کیا، پی ایم ایل این نے ماڈل ٹاؤن میں حاملہ عورتوں کو گولیاں ماری. پی ایم ایل این نے 4 دیواری کے اندر جا کے لوگوں کو گولیاں ماری، جس میں تقریباً 14 سے 18 لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے تھے، اور کوئی 100+ جو ہے وہ پیرالائز ہوئے، کسی کی ہاتھ نہیں، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کی آنکھ نہیں. یہ وہی نون لیگ ہے. تو جو ماڈل ٹاؤن میں طاہر القادری کی رہائش گاہ کے اندر گھس کے، مدرسہ مسجد بھی تھی اس میں، وہاں عورتوں کو، حاملہ عورتوں کو مار سکتی ہے. یہ تو سڑک پہ آئے ہوئے لوگ تھے، یہ تو چادر 4 دیواری سے باہر تھے. یہ پی ایم ایل نے کیا تو اور کون کر سکتا ہے؟ حکومت میں کون ہے؟ حکومت میں کون ہے؟ حکومت میں ہے، لیکن کیا ان کے پاس اختیارات ہیں؟ کیا وہ ڈائریکشن دیتے ہیں؟ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم سے اتنا مانگو جتنا ہم دے سکتے ہیں. اگر اختیارات نہیں ہے تو پھر کر کیا رہے ہیں حکومت میں؟ وہ تو زبردستی لائے گئے ہیں نا. زبردستی کو گن پوائنٹ پہ لے کے آئے. میں بھی کیسے؟ اگر آیا تو بتائیں. دیکھیں یہ سب سے اچھا موقع ہے جمہوریت کو آگے لے جانے کا. اگر آپ اتنے کمزور ہیں کہ آپ کمیشن نہیں بنا سکتے، آپ اتنے کمزور ہیں کہ آپ کوئی انکوائری نہیں کر سکتے، تو آپ ہینڈز اپ کریں، بیٹھیں، ساتھ بیٹھ جائیں، آ کے صفوں میں کھڑے ہو جائیں، دیکھی جائے گی. سول سپرمیسی کی طرف چل پڑیں، کوئی مسئلہ نہیں. اور جو پیکا ایکٹ ہے وہ سونے پہ سہاگا ہے. وہ ایسے ہے کہ جو بھی حکومت میں ہوتا ہے نا، اس کو صحافی سب سے برے لگتے ہیں، جو فیلڈ میں ورک کر رہے ہیں، جو بیچارے شہید بھی ہو جاتے ہیں کئی احتجاجوں کے اندر. وہ جب حکومت میں ہوتے ہیں تو وہ سارے صحافی بدماش، گنڈے اور بد زبان، بد لحاظ ہوتے ہیں. جب حکومت سے اترتے ہیں تو وہ سارے صحافی معصوم ہو جاتے ہیں. وجہ ایک ایسی اینک ہے جو ان کے آنکھوں پہ لگتی ہے حکومت کی. یہ کہتے ہیں یہ بھی غدار ہے، وہ بھی غدار ہے، یہ بھی غدار ہے، وہ بھی غدار ہے. جیسی وہ اترتی ہے، نہیں جی یہ غدار نہیں ہے، وہ اب یہی نون لیگ جو اس وقت گورنمنٹ میں بیٹھی ہے، یہی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، یہی وزیر اعظم شہباز شریف، وہ نواز شریف جو خاموش گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے باقی لوگ، رانا ثنا، خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق، بے تحاشا ایک لیڈرشپ جو ان کی بیٹھی ہوئی ہے صوبائی اور مرکزی. انہوں نے اس پیکا ایکٹ جب آیا تھا نا عمران خان کے دور میں، تو ولولی مچا دی تھی. بالکل انہوں نے زمینیں لال کر دی تھی ناچ ناچ کے. انہوں نے اتنے کوئی پھانگڑے ڈالے تھے نا کہ انہوں نے سارے کے ساری وہ کہہ دیں آپ کے جو سٹیجز تھے نا وہ توڑ دیے تھے، ڈھولکیاں پھاڑ دی تھی چیخ چیخ کے. یہی عظمہ بخاری تھی، یہی مریم اورنگزیب تھی، اور یہی وہ لوگ تھے سارے کے سارے جو کہتے تھے یہ کالا قانون. اس کی مثال میں نے ایسے دی کل ایک جگہ بیٹھ کے کہ ایک بندہ، ایک مریض آیا ڈاکٹر کے پاس، اس نے کہا جی ڈاکٹر صاحب مجھے چیک کرو. انہوں نے کہا نہیں، پہلے یہ دوائی کھاؤ.
انہوں نے اس کے منہ میں 2 اینٹی بایوٹک ڈالی, 1 انجیکشن لگایا, اس کے بعد کہا ہاں اب میں آپ کو چیک کرتا ہوں. تو اب یہ گورنمنٹ کی وہی ہے کہ انہوں نے سینٹ سے, اسمبلی سے بھی پاس کرایا, سینٹ سے بھی پاس کرایا, اب انہوں نے کہا کہ جی آ جاؤ بیٹھو دیکھو یہ کیا ہے, اس میں ہے کیا. جیسے 26 میں آئی ترمیم, وزیر قانون صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس آ گئی ہے تو میں پڑھ کے, آپ نے بنانا ہے, آپ کے پاس کہاں سے آ گئی ہے. تو بہرحال یہ چیزیں, سلسلے بہت ہیں, شرمندگیاں بہت ہیں اس جمہوریت میں. اس جمہوریت نے جتنا اس ملک کو ننگا کر دیا نا, اللہ اب ہمیں ہدایت دے اور ہم ملک کو صحیح رستے پہ لے جائیں. ادروائز ہمیں کچھ ان لوگوں سے جو اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہیں ان سے, اور جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں ان سے کسی قسم کی کوئی امید نہیں ہے, کیونکہ ہر کوئی اپنی اپنی جنگ لڑنے کے لیے اپنے اپنے طریقے اور اپنے اپنے راستے سیدھے کرنے کے لیے صفائی کرتا ہے. دیکھتا ہے دوسرے کے راستے میں کوئی ہے تو اپنا گند اٹھا کے اس کے راستے میں ڈال دیتا ہے تاکہ اس کا راستہ اور بلاک ہو. تو اللہ ان سب کو ہدایت دے, جتنی بھی جماعتیں ہیں, کہ پاکستان کے اندر اس وقت 2.70 سے 75 لاکھ بچہ اسکول سے باہر ہے, اور تقریباً جو پاکستان کی آبادی ہے اس کا 61% خواتین پہ مشتمل ہے, جن میں تقریباً 22 سے 23% خواتین ایسی ہیں جن کی شادیاں کس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کے پاس جہیز نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے, گھر نہیں ہے, وہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھی بال سفید کر رہی ہیں. اور میں بڑی معذرت کے ساتھ یہاں پر آؤٹ آف دا وے جا کے 2-4 باتیں کروں گا کہ ہمارے ملک سے اگر دیکھا جائے تو حج کے لیے 1.5 لاکھ بندہ نکلتا ہے, عمرے کے لیے ہر مہینے 15 لاکھ لوگ جا رہے ہیں, 5 لاکھ لوگ جا رہے ہیں. لیکن جب میں اپنے معاشرے میں دیکھتا ہوں تو میرے معاشرے میں جوان بچی اپنا گھر چلانے کے لیے اپنا جسم فروشی کر رہی ہوتی ہے. میں دیکھتا ہوں کہ چھوٹے بچے مزدوری کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا, یہ چیزیں جب قیامت کے دن جو عمرے اور حج کر کے آئے ہیں نا, ان سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے نا کہ تم میرے پاس حاضری لگانے آئے تھے, تمہارے محلے میں 4 بچیاں تھیں جو اپنا جسم بیچ کے اپنے گھر کا گزارا کر رہی تھیں, تم نے ان کے گھر کا دروازہ بجا کے ان کی ضرورت پوری کیوں نہیں کی؟ وہ 4 بچیاں تھیں جن کی شادی ہونی تھی جہیز کی وجہ سے, ان کی شادی کیوں نہیں کی اس عمرے سے پہلے؟ اس حج سے پہلے تم نے وہ فرض کیوں نہیں ادا کیا؟ اس حج اور عمرے سے پہلے تم نے اپنے معاشرے میں پھیلنے والی جو گندگی تھی اس کو کیوں نہیں صاف کیا؟ جو ضرورتیں تھیں میری امت کے لوگوں کی وہ کیوں نہیں پوری کی؟ تم نے وائٹ کپڑے بھی پہنے, اونچی گاڑی میں بھی بیٹھے, تم جہاز میں اڑ کے میری طرف بھی آئے, خرچے بھی کیے, تم نے سب کچھ کیا. کیا تم نے یہ کچھ کیا؟ معاشرے سے یہ ختم کیا؟ تو بڑی معذرت کے ساتھ ایک سیلفش معاشرے میں ہم رہتے ہیں جہاں پر لوگ عمرے اور حج سب سے زیادہ پاکستان سے کیے جاتے ہیں, اور یہی ملک ہے جس میں نمک سے لے کر میڈیسن تک اور کفن سے لے کے قبر تک سب چیزوں میں ملاوٹ ہے. بہت شکریہ رضوان صاحب, بڑی تفصیل سے ہم نے یہ گفتگو کی اور اسپیشلی جو پاکستان تحریک انصاف کے جو انٹرنل معاملات ہیں, جو تبدیلیاں بڑی اہم ہوئی ہیں, ان کی وجوہات بھی آپ کو بتائی. ہمارے ساتھ جڑے رہیے, مزید بھی اپڈیٹس اور جو بھی لیٹسٹ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ.